محترم بزرگ اور دوستو، عزیز طالب علمو، الحمدللہ آج کی تقریر کا عنوان ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے کی علامات۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے جو واقعات پیش آئے، ان واقعات کو کہتے ہیں ارہاس، یعنی علامات، نشانیاں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے کچھ ایسے عجیب و غریب واقعات پیش آئے کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی بشارت اور علامات تھیں۔ ان علامات میں سے ایک بہت ہی عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ہے اصحاب فیل کا۔ آج کی مجلس میں انشاءاللہ اصحاب فیل کا واقعہ بیان کیا جائے گا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت عام الفیل کے سال میں ہوئی ہے۔ عام الفیل کا معنی ہے ہاتھیوں والا سال، جس سال ابرہ بادشاہ نے ہاتھیوں کا لشکر لے کر بیت اللہ شریف پر چڑھائی کے ارادے سے، حملہ کرنے کے ارادے سے آیا تھا، اس سال کو کہتے ہیں عام الفیل۔ عام الفیل کے سال میں ربیع الاول کے مہینے میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے تقریباً 50 یا 55 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا، یعنی محرم الحرام میں یہ واقعہ پیش آیا، اور محرم الحرام کا مہینہ گزرا، اس کے بعد صفر کا مہینہ گزرا، اور ربیع الاول کے مہینے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ تو اصحاب فیل کا واقعہ محرم الحرام کے مہینہ میں پیش آیا ہے، اور 571 عیسوی کو یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ واقعہ اس طرح پیش آیا ہے کہ اس وقت حبشہ کا بادشاہ تھا نجاشی، یہ عیسائی بادشاہ تھا، اور اس نے یمن کا حاکم بنایا ہوا تھا ابرہ کو۔ ابرہ یمن کا حاکم تھا۔ یمن کے حاکم ابرہ نے جب دیکھا کہ مکہ معظمہ میں ایک مقام ہے بیت اللہ شریف، دنیا بھر کے لوگ بیت اللہ شریف میں جا کر زیارت کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں بیت اللہ شریف کی محبت ہے، لوگوں کے دلوں میں بیت اللہ شریف کی عظمت ہے، لوگوں کے دلوں میں بیت اللہ شریف کا احترام ہے، اور ہر وقت وہاں پر مجمع رہتا ہے، پوری دنیا سے لوگ کھچے کھچے آتے ہیں اور جمع رہتے ہیں۔ تو اس کے مقابلے میں ہمیں بھی کوئی ایسا گھر بنانا چاہیے تاکہ لوگ بیت اللہ کی زیارت کے لیے نہ جائیں اور ہمارے عبادت خانے کی زیارت کے لیے آئیں۔ تو بیت اللہ شریف کے مقابلے میں ابرہ بادشاہ نے یمن کے دارالخلافہ صنعاء میں ایک گرجا گھر تعمیر کروایا۔ بہت خوبصورت گرجا گھر تعمیر کروایا، اس کو بہت مزین کیا، اس کو بہت ہی خوبصورت بنایا تاکہ لوگوں کی نظر میں یہ پرکشش ہو اور دل فریب ہو، لوگ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر جمع ہو جائیں
اور بیت اللہ شریف تو ایک سادہ سا مکان ہے، جب ان کو ایک خوبصورت مکان ملے گا اور قسم و قسم کی کاریگری اس پہ دیکھیں گے تو لوگ بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے نہیں جائیں گے، بلکہ ہمارے گرجا گھر کی زیارت کے لیے آئیں گے اور یہاں پر لوگ جمع ہوں گے۔ اس کا ارادہ یہ تھا، لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ بیت اللہ شریف کے ارد گرد جمع ہونے کی یہ وجہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بلڈنگ خوبصورت ہے، وہ کوئی مقام خوبصورت ہے، وہ کوئی علاقہ خوبصورت ہے، اس میں تو اور کشش کا کوئی انتظام ہی نہیں ہے۔ مکہ معظمہ میں نہ تو فصلات ہوتے تھے، نہ باغات ہوتے تھے، وہاں تو کالے پہاڑ تھے، بیابان جنگل تھا، بیابان وادی تھی، پہاڑوں کے درمیان میں سادے سادے پتھروں کا بنا ہوا ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، ایک مکان ہے، اس کی طرف لوگ بڑی شوق اور محبت سے پوری دنیا کے کونے کونے سے آتے ہیں۔ اس کی وجہ بلڈنگ کی خوبصورتی نہیں ہے، عمارت کی خوبصورتی نہیں ہے، اس کی کشش کا سبب ظاہری بلڈنگ اور خوبصورتی نہیں ہے، بلکہ کوئی اور چیز ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے کہ بیت اللہ شریف اللہ کا گھر ہے، اور اس اللہ کے گھر پر اللہ تعالیٰ کی تجلیات ذاتی نازل ہوتی ہیں، ان کی کشش ہے۔ فطرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں اپنے گھر بیت اللہ شریف کی محبت پیدا کر دی ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ اس کے پاس حکومت تھی، مال و دولت تھی، پیسہ تھا، کاریگر تھے، وسائل تھے، اس لیے اس نے بیت اللہ شریف کے مقابلے میں بہت خوبصورت ایک تعمیر کروائی اور اس کو مزین کیا اور بہترین انتظام کیا، اور پھر لوگوں کو دعوت دی کہ آپ آئیں اور ہمارے عبادت خانے کی زیارت کریں اور اس میں عبادت کریں۔ ان کے علاقہ میں مکہ معظمہ کے کچھ نوجوان رہتے تھے، قریش کے کچھ نوجوان رہتے تھے، انہوں نے ان عیسائیوں کے گرجا گھر کے آس پاس آگ جلائی۔ جب آگ جلائی، تیز ہوا چلی تو ہوا نے آگ کو اڑایا اور گرجے گھر تک پہنچا دیا، تو وہاں پر آگ لگ گئی۔ رات کو آگ لگ گئی تو آگ بھڑک اٹھی، ہوا تیز تھی، کسی کو قریب آنے نہیں دیتی تھی۔ صبح تک آگ نے سارے گرجا گھر کو جلا کے رکھ دیا۔ صبح آئے تو سارا گرجا گھر ان کا جلا ہوا ہے، کوئی چیز بھی نہیں بچی، اس کی تو شکل و صورت بھی باقی نہیں رہی، ساری خوبصورتی ختم ہو گئی، وہ تو کوئلہ بن گیا۔ ابرہہ کو بڑا غصہ آیا کہ میں نے اتنا مال و دولت خرچ کیا ہے، اتنا خوبصورت میں نے گرجا بنایا ہے، لوگ اس طرف نہیں آتے تھے، اس طرف جاتے تھے، اور الٹا زیادتی بھی کی کہ ہمارے گرجا کو آگ لگا دی گئی۔ تو لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ یہ حرکت ہے مکہ معظمہ کے نوجوانوں کی، قریشیوں کی، تو ان کے مکہ میں جو گھر ہے نا بیت اللہ شریف، میں اس کو گرا کے رہوں گا۔ بیت اللہ شریف پر حملہ کرنے کا اس نے ارادہ کر لیا، بیت اللہ شریف کو منہدم کرنے کا، گرانے کا ارادہ کر لیا، اور اس نے بہت بڑا لشکر تیار کیا اور بہت بڑی ہاتھیوں کی تعداد تیار کی۔ تو یہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر روانہ ہوا، بڑے بڑے ہاتھی، ان پر ان کے فوجی سوار تھے، اسلحے سے لیس تھے، آگے آگے یہ بہت بڑے ہاتھی پر سوار تھا، اور یہ لشکر چلتا ہوا مکہ معظمہ کی طرف بڑھا۔ راستے میں جو عرب کے قبائل آئے، انہوں نے مزاحمت کی تو انہوں نے ان کو قتل کر دیا، تہہ تیگ کر دیا، اور آگے بڑھتا چلا گیا، آگے بڑھتا چلا گیا، حتیٰ کہ بیت اللہ شریف کے قریب پہنچ گیا۔ جب یہ بیت اللہ شریف کے قریب پہنچا تو اس نے وہاں جا کر ڈیرا لگایا، لشکر کو جمع کیا، اس کو
ٹریننگ دی کیسے حملہ کرنا ہے، کس ترتیب سے مکہ پر چڑھائی کرنی ہے، کس ترتیب سے نعوذ باللہ من ذالک بیت اللہ شریف کو گرانا ہے، لوگ مخالفت کریں گے، مقابلہ کریں گے، ان کے ساتھ کیسے جنگ کرنی ہے۔ تو اس نے پروگرام منصوبہ بندی کے لیے مکہ معظمہ سے باہر ڈیرا لگایا، ٹھہراؤ کیا۔ اس وقت مکہ معظمہ کے قریش کے سردار تھے حضرت عبد المطلب۔ کون تھے؟ حضرت عبد المطلب۔ یہ حضرت عبد المطلب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان تھے۔ یہ اس وقت قریش کے سردار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی حسن و جمال عطا فرمایا تھا اور ان کو رعب بھی اور دبدبہ بھی عطا فرمایا تھا۔ اللہ نے عزت اور وقار عطا فرمائی تھی۔ تو عبد المطلب کو پتہ چلا کہ ابرہ بادشاہ، ابرہ کا حاکم بہت بڑا لشکر لے کر، ہاتھی لے کر مکہ معظمہ کو گرانے کے ارادے سے قریب پہنچ چکا ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے سوچا بہت بڑا لشکر ہے، اسلحے سے لیس ہے، اچانک پہنچ گیا، ہم نے لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے کوئی تیاری نہیں کی، کوئی اعلان نہیں کیا، کوئی مجمع، کوئی فوج نہیں جمع کی، اچانک اس نے گھیر لیا ہے۔ اب اس سے میرا مقابلہ کرنا تو مشکل ہے، لیکن یہ گھر میرا نہیں ہے، یہ گھر اللہ کا ہے۔ یہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے، اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ یہ یقین تھا عبد المطلب۔ عبد المطلب کے اونٹ اور مکہ والے لوگوں کے اونٹ مکہ معظمہ کی آبادی کے باہر چر رہے تھے، تو اس نے حضرت عبد المطلب کے اونٹوں کو روک لیا۔ 200 اونٹ تھے، جان بوجھ کر روکا کہ جنگ شروع ہو، لڑائی شروع ہو۔ حضرت عبد المطلب کو پتہ چلا کہ میرے اونٹ واپس نہیں آئے، خادموں نے بتایا ہوگا، چرانے والوں نے بتایا ہوگا کہ اونٹ پکڑ لیے، انہوں نے روک لیے۔ تو حضرت عبد المطلب مکہ کے چند سرداروں کو اپنے ساتھ لے کر ابرہ کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ جب ابرہ کے پاس جانے لگے، ابرہ کو اطلاع ملی کہ حضرت عبد المطلب میری ملاقات کے لیے آ رہے ہیں۔ جب قریب پہنچے، ابرہ نے جب دیکھا حضرت عبد المطلب کو، تو ابرہ پر حضرت عبد المطلب کا رعب چھا گیا کہ یہ آدمی تو واقعی سردار ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان تھے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، حسن و جمال کے پیکر تھے، چہرے پر رعب تھا، دبدبہ تھا، غیرت نمایاں تھی۔ تو دل سے مرعوب ہو گیا اور اس نے یہ تو نہیں مناسب سمجھا کہ تخت کے اوپر بلا لے، لیکن خود تخت سے نیچے اتر آیا۔ تخت لگایا ہوا تھا اس نے، تخت سے نیچے اوپر آیا، تخت سے نیچے آ گیا اور حضرت عبد المطلب اور مکہ کے دوسرے جو سردار تھے ان کے ساتھ نیچے بیٹھ گیا اور بات چیت شروع ہو گئی۔ بات چیت ہوتی رہی۔ حضرت عبد المطلب نے مکہ معظمہ کے بارے میں، بیت اللہ شریف کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، بات چھیڑی بھی نہیں ہے، یہ دوسری باتیں کرتے رہے۔ ابرہ تو اس انتظار میں تھا کہ شاید میرے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے آئے ہیں، کچھ مطالبات میں منواؤں گا، کچھ وہ منوائیں گے، یا اس بارے میں کوئی بات چیت ہوگی۔ لیکن حضرت عبد المطلب نے تو بات ہی نہیں کی۔ اور اس کے بعد عبد المطلب سے پوچھا کہ آپ کے آنے کا کیا مقصد ہے؟ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ بیر میرے اونٹ چر رہے تھے، آپ کے لوگوں نے اونٹ روک لی ہیں، پکڑ لیے ہیں، وہ اونٹ لینے کے لیے میں آیا ہوں، مجھے اونٹ واپس کرو۔ کیوں پکڑے ہیں، کیا وجہ ہے؟ ابرہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا میں ان کے شہر مکہ معظمہ پر، بیت اللہ شریف پر چڑھائی کرنے کے لیے آیا ہوں، حملہ کرنے کے لیے آیا ہوں، اس کی تو یہ بات نہیں کرتا، یہ اپنے اونٹوں کی بات کرتا ہے۔ خود حیران تھا
کہ حضرت عبد المطلب کے چہرے پر کوئی پریشانی کے آثار نہیں ہیں، کوئی غم زدہ حالت نہیں ہے، پریشان کن حالت کے آثار نہیں ہیں حضرت عبد المطلب کے چہرے پر، کوئی ٹینشن ہی نہیں لی حضرت عبد المطلب نے، بڑے وقار سے بات چیت کرتے رہے کہ میرے اونٹ واپس کریں۔ تو ابرہ بادشاہ نے کہا کہ آپ مجھ سے اونٹ مانگ رہے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے میں کس لیے آیا ہوں؟ آپ نے فرمایا بتائیں کس لیے آیا؟ اس نے کہا میں تو بیت اللہ شریف کو گرانے کے لیے آیا۔ تو حضرت عبد المطلب نے بڑا عجیب جواب دیا، فرمایا دیکھیں یہ اونٹ ہیں میرے، ان کی حفاظت میرے ذمے ہے، ان کی نگرانی میرے ذمے ہے، میں اونٹ لینے کے لیے آیا ہوں۔ جس گھر پر آپ حملہ کرنا چاہتے ہیں نا وہ میرا گھر نہیں ہے، وہ اللہ کا گھر ہے۔ اگر آپ اللہ کے گھر کو گرانا چاہتے ہیں، اللہ کے گھر کی بے حرمتی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے گھر پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر میرا تیرا مقابلہ نہیں ہے، تیرا اور اللہ کا مقابلہ ہے۔ پھر اس کا انتظام اللہ خود کرے گا، اپنے گھر کی حفاظت اللہ خود کر کے دکھائے گا، ہم تماشا دیکھیں گے تیرا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت عبد المطلب اپنے اونٹوں کو لے کر واپس آ گئے، مکہ والے لوگوں کو بتا دیا صورتحال، اور اس کے بعد رات کا وقت تھا، حضرت عبد المطلب اللہ کے گھر بیت اللہ شریف کے دروازے پہ پہنچ گئے، رو رو کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، التجا کی یا اللہ یہ بدبخت تیرے گھر پر چڑھائی کرنے کے لیے آیا ہے، مجھ میں ہمت نہیں ہے اتنے بڑے لشکر کی، اتنی بڑی فوج کے مقابلہ کرنے کی، میں آپ سے مدد مانگتا ہوں، اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما، غیبی مدد فرما، اپنے گھر کی حفاظت فرما، بیت اللہ شریف کی عزت و حرمت کی حفاظت فرما۔ رو رو کے دعائیں مانگی، عبد المطلب ساری رات روتے رہے، دعائیں مانگتے رہے، اور پھر صبح واپس چلے گئے۔ صبح ہوئی، ابرہ بادشاہ اپنے لشکر کو لے کر بیت اللہ شریف پر چڑھائی کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ حضرت عبد المطلب مکہ کے سرداروں کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گیا کہ آؤ دیکھیں ان کا حشر کیا ہوتا ہے۔ حضرت عبد المطلب مکہ کے سرداروں کو لے کر پہاڑ پر چڑھ گئے، ادھر ابرہ بادشاہ اپنی ہاتھیوں کا لشکر لے کر آگے بڑھا۔ جب بیت اللہ شریف کے قریب پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک بہترین فوج بھیج دی۔ ابرہ کے مقابلے کے لیے اللہ نے ایک فوج بھیج دی، اور انہوں نے آ کر ابرہ کے بادشاہ اور اس کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں پر بمباری شروع کر دی۔ پتہ ہے وہ فوج کون سی فوج تھی؟ وہ چھوٹے چھوٹے ابابیل پرندے تھے۔ اللہ نے ان پرندوں کو حکم دیا، آج میرے گھر بیت اللہ شریف پر حملہ ہونے لگا ہے، آپ کے ذریعے میں نے حفاظت کرانی ہے۔ ان چھوٹے چھوٹے ابابیل پرندوں نے چھوٹی چھوٹی کنکریاں اٹھائیں، ایک کنکری چونچ میں اٹھائی، ایک کنکری ایک پنجے میں اٹھائی، دوسری کنکری دوسرے پنجے میں اٹھائی، ایک پرندہ تین تین کنکریاں اٹھا کے غولوں کے غول جمع ہو گئے۔ بہت بڑی تعداد چھوٹے چھوٹے پرندوں کی جمع ہوگی اور بیت اللہ شریف کے اوپر گھومنے لگے۔ اور جب ابرہ بادشاہ کا لشکر آگے بڑھا تو انہوں نے وہ کنکریاں بہت بلندی پہ جا کر پھینکنا شروع کر دیں۔ وہ جب کنکری پھینکتے تھے تو وہ کنکری نہیں ہوتی تھی، اللہ اس کو ایٹم بم بنا دیتا تھا۔ وہ جس فوجی اور ابرہ کے جس آدمی پر لگتی تھی اس کے پار گزر جاتی تھی اور نیچے سے نکل جاتی تھی، جس ہاتھی پہ لگتی تھی اس کے پار نکل جاتی تھی اور زمین کے اندر گڑھے نکال دیتی تھی۔ اتنا زبردست بارود تھا ان میں، اتنی زبردست تباہی تھی۔
جس آدمی کو کنکری لگی وہ آدمی ختم، اس کا ہاتھی ختم، اور بہت سارے لوگ اس طرح مر گئے۔ اور پچھلے لشکر والوں نے جب دیکھا کہ ان کا حشر تو بہت برا ہو رہا ہے، پتہ نہیں فوج کہاں سے فائرنگ کر رہی ہے، یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی نا۔ مکے والے تو نہیں لڑ رہے، کوئی عرب قبیلہ تو مقابلے میں آ نہیں رہا، نہ کوئی گھوڑے نظر آ رہے ہیں، نہ تلواریں نظر آ رہی ہیں، نہ نیزے نظر آ رہے ہیں، نہ کوئی تیر نظر آ رہے ہیں، لیکن ہم پہ بارش ہو رہی ہے جس طرح گولیوں کی بارش ہوتی ہے، ایٹم بم کی بارش ہوتی ہے۔ تو پوری فوج کو تہس نہس کر دیا۔ دوسری جو باقی بچی تھی فوج، انہوں نے پیچھے دوڑ لگا دی۔ ابرہ بادشاہ نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اللہ کے عذاب سے کون بچ سکتا ہے؟ بچ سکتا ہے؟ اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ سکتا ہے؟ اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اللہ کے عذاب نے ابرہ بادشاہ کو پکڑ لیا، اس کو ایک بیماری لگ گئی، چیچک کے دانے نکل آئے، اور اس کا وجود سڑنے لگا، اس کا وجود گلنے لگا، اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گرنے لگا، اس کا ایک ایک عضو گرنے لگا۔ پہلے ایک عضو گر گیا، پھر دوسرا گر گیا، پھر تیسرا گر گیا، ایک ایک کر کے سارے اعضاء گر گئے۔ جب سارے اعضاء گر گئے اس کا سینہ پھٹ گیا، جب سینہ پھٹ گیا تو دل نکل آیا اور اس کا دل پھٹ گیا۔ اللہ نے ایسی عبرت ناک موت دی کہ قیامت تک بیت اللہ کے دشمن یاد رکھیں گے۔ اس طرح اللہ نے تباہ و برباد کر کے دکھایا، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک پوری مکمل سورت نازل فرمائی۔ سورۃ الفیل اسی واقعے کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس سورۃ کریمہ میں یہی واقعہ بیان فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب فیل کو ابابیل پرندوں کے ذریعے کیسے تباہ و برباد کیا، نام و نشان تک مٹا کے رکھ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر بیت اللہ شریف کی حفاظت کر کے دکھائی۔ حفاظت کر کے دکھائی کہ نہیں دکھائی؟ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کی حفاظت کی، اور یہ لوگ مر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست بارش نازل کی، سیلاب بن گیا، اور اس سیلاب نے ان کی لاشوں کو بہا کر جنگل میں بہا دیا، جنگل میں لے گیا، اور مکہ معظمہ کو پاک اور صاف کر دیا۔ یہ واقعہ اصحاب فیل کا واقعہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 50 دن پہلے پیش آیا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو مکہ کے لوگوں نے غور کیا کہ ایسے واقعات پہلے تو کبھی نہیں پیش آتے تھے، ہم نے جنگ بھی نہیں کی، لڑائی بھی نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اپنے گھر کی حفاظت کی، ایسی زبردست حفاظت کی، غیبی مدد فرمائی۔ کوئی ضرور اہم واقعہ پیش آنے والا ہے، کوئی اہم واقعہ پیش آنے والا ہے۔ یہ واقعات بشارت تھی، یہ واقعات علامت تھی کہ بیت اللہ شریف لاوارث نہیں ہے، اب بیت اللہ شریف کا وارث، بیت اللہ شریف کا امام ان قریب تشریف لے آنے والا ہے۔ اب جہالت کا زمانہ ختم ہونے والا ہے، اب ظلم کا زمانہ ختم ہونے والا ہے، جبر و تشدد کا زمانہ ختم ہونے والا ہے، عدل و انصاف کا زمانہ آنے والا ہے۔ میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا زمانہ ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا وقت آ چکا ہے۔ اب دنیا پہ یہ ظلم نہیں چلے گا، اب ناانصافی نہیں چلے گی، اب جبر و تشدد نہیں چلے گا، دنیا پہ عدل و انصاف قائم ہوگا۔ تو یہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے واقعہ پیش آیا، یہ آقا علیہ السلام کی ولادت کی بشارت اور علامت تھی۔ حالانکہ محدثین حضرات نے لکھا ہے کہ ابرہ بادشاہ اور نجاشی بادشاہ یہ تو اہل مذہب تھے، یہ عیسائی تھے،
مذہب کے لحاظ سے مکہ والوں سے وہ بہتر تھے۔ مکہ والے تو مشرک تھے، اس وقت مکہ کے لوگ تو مشرک تھے، یہ مومن نہیں تھے۔ مکہ والے مشرک تھے، بت پرست تھے، بیت اللہ شریف میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، ان کی عبادت کر رہے تھے۔ یہ تو بت پرست تھے، مشرک تھے۔ ان سے مذہب کے لحاظ سے تو وہ بہتر تھے، عیسائی تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کے پیروکار تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے۔ مذہبی حیثیت سے وہ بہتر تھے، لیکن نسبت تھی بیت اللہ شریف کو اور بیت اللہ شریف کے متولی خاندان کو محمد الرسول اللہ سے۔ اس لیے اللہ نے حفاظت فرمائی کہ یہ خاندان میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے۔ بیت اللہ شریف کا متولی میرے محبوب کا دادا ہے، اس لیے اللہ نے بیت اللہ شریف کی حفاظت فرمائی۔ اور اس کے 50 یا 55 دن بعد محرم میں یہ واقعہ پیش آیا۔ ربیع الاول میں سوموار کے دن 50 یا 55 دن بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ معظمہ میں ولادت باسعادت ہوئی۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ جمعہ پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔